والسلام على صاحب الجود والكرم والجمال وعلى آله وأصحابه الذين أولي الفضل والكمال أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب الجحيم وسلسلت فيه الشياطين صدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان دین اور نوجوان ساتھیوں، شعبان المعظم کا آخری جمعۃ المبارک ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی تو ہم رمضان میں ہوں گے انشاءاللہ۔ نبی کریم سب کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو رمضان کی بڑی تاکید فرمائی۔ شعبان کے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی اہمیت بیان کرتے، صحابہ کو اس کی اہمیت بتاتے، نیک اعمال کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت رمضان کے مہینے میں آدمی کو اپنے ساتھ وہ قرب عطا فرماتے ہیں جو رمضان کے علاوہ مہینوں میں عطا نہیں فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں اللہ روزے داروں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ بات اگلی کام کی ہے، وہ سنیے گا۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ رمضان میں روزے داروں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ جسے اللہ رب العزت رحمت کی نگاہ سے دیکھ لیں اسے پھر کبھی عذاب نہیں دیتے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ مجھے اور آپ کو بھی اپنی رحمت کی نگاہ سے دیکھے۔ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے اس کی تیاری کرنا یہ بے حد ضروری ہے۔ تیاری ہوگی تو رمضان اچھا گزرے گا۔ یاد رکھیے رمضان کا مہینہ نیکیوں کا سیزن ہے، اور سیزن وہی آدمی لیتا اور کماتا ہے، بناتا ہے جو سیزن آنے سے پہلے سیزن لینے کے لیے خود کو تیار کرتا ہے۔ جو آدمی غفلت میں رہے، سیزن لگانے کی کوئی تیاری بھی نہ کرے، کوئی کوشش بھی نہ کرے، کوئی تگ و دو بھی نہ کرے، اور وہ یہ سمجھے کہ میں سیزن لگا لوں گا، کامیاب ہو جاؤں گا، جی اپنا سرمایہ بنا لوں گا، یہ نہیں ہوتا۔ سرمایہ اسی کا بنتا ہے جو اس سے پہلے کیا کر لیتے ہیں جی؟ تیاری کر لیتے ہیں۔ تو رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کرنی ہے۔ بولیے رمضان سے پہلے کیا کرنی ہے جی؟ ہمارے پاس تقریباً 4 یا 5 دن ہیں۔ رمضان المبارک کی تیاری کے لیے جو میں دیکھ کے آیا، سوچ کے آیا، وہ 10 نکات ہیں۔ کتنے نکات ہیں جی؟ اگر آپ کا ذہن حاضر ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں۔ 10 باتیں ہیں، اگر ہم ان کا اہتمام کر لیں تو ہمارا یہی ایک رمضان انشاءاللہ العزیز ہماری زندگی کو بنانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ دنیاوی آفات سے بھی محفوظ فرما لیں گے، اخروی آفتوں سے بھی اللہ محفوظ فرما دیں گے۔ اللہ دنیا کی نعمتیں بھی عطا فرما دیں گے، اللہ آخرت کی نعمتیں بھی عطا فرما دیں گے۔
بس یہ رمضان کام کا گزر جائے. اس رمضان کو کام کا بنانے کے لیے 10 چیزوں کا اہتمام ضروری ہے جی. کتنی چیزوں کا جی؟ پہلی بات سنیے، اللہ رب العزت نے رمضان کا جو مقصد بیان کیا، اس مقصد کو حاصل کرنے کی مشق ابھی سے شروع کر دیں. وہ ہے حصول تقوی. کیا ہے جی؟ لفظ مشکل میں بتا دیتا ہوں. تقوی کا حصول، تقوی کہتے ہیں گناہوں سے بچنا. آپ مسجد تقوی میں ہے نا؟ تقوی کا معنی ہے گناہوں سے بچنا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا. تو پہلی چیز یہ ہے کہ تقوی کا حصول، اس کی کوشش شروع کر دی جائے کہ اللہ رب العزت ہمیں تقوی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آج سے، ابھی سے تہیہ کر لیں کہ گناہ چھوڑ دیں گے، کیونکہ آگے کیا آ رہا ہے؟ رمضان. اور اللہ رب العزت نے رمضان کا مقصد ہی یہی بیان فرمایا. اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، میں نے تم پہ روزوں کو فرض کیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے والوں پہ میں نے روزوں کو فرض کیا تھا. اللہ روزے کیوں فرض کیے؟ کیا آپ کو ہمیں بھوکا رکھ کے خوشی ہونی ہے؟ فرمایا نہیں، لعلکم تتقون، میں نے روزے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تم گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ. آپ سوچئے کہ روزے میں اللہ رب العزت 3 چیزوں سے روکتے ہیں. کتنی چیزوں سے؟ کھانے سے روکنا ہے، پینے سے، اور جائز نفسانی خواہشات سے بھی، یعنی میاں بیوی کے آپسی تعلق سے بھی کیا رہنا ہے؟ باز رہنا ہے، رک کے رہنا ہے. یہ 3 چیزیں ہیں، کھانے سے رکنا، پینے سے رکنا، اور جائز نفسانی تقاضے پورے کرنے سے بھی رکنا روزے کے دوران. آپ مجھے بتائیے، یہ تینوں چیزیں جن سے اللہ روزے میں منع فرما رہے ہیں، یہ حلال ہیں یا حرام ہیں؟ بولیے. حلال. آپ تو کہہ رہے ہیں حلال ہیں، بعض اوقات یہ فرض اور واجب ہیں. یعنی کھانے کی اتنی مقدار کھانا کہ جس سے ہم زندہ رہیں، جو ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے، وہ حلال صرف نہیں بلکہ فرض ہے. اگر نہیں کھائیں گے مر جائیں گے، خودکشی کے زمرے میں آئے گا، جنازہ پڑھنا ہی حرام ہے. پانی پینا اتنی مقدار میں پینا جس سے ہماری زندگی کا رشتہ کیا رہے؟ برقرار رہے، یہ صرف جائز نہیں بلکہ کیا ہے؟ فرض ہے. اور نفسانی تقاضے پورے کرنا، جائز نفسانی تقاضوں کو حلال طریقے سے پورا کرنا، جب ہم گناہوں سے بچیں، گناہوں سے بچنے کے لیے یہ فرض ہے. اب 3 ایسے کام جو صرف جائز نہیں بلکہ کیا بن جاتے ہیں، بعض اوقات فرض بن جاتے ہیں، اللہ نے ان سے منع فرما دیا. وجہ یہ مشق ہے. اللہ فرماتے ہیں جب تم میرے کہنے پہ جائز، حلال اور بعض اوقات فرض اور واجب کاموں کو چھوڑنے والے بن جاؤ گے تو میرے کہنے کی وجہ سے ناجائز کاموں کو تو بطریق اولا چھوڑنے والے بن جاؤ گے. کیسی عجیب سی بات ہے کہ ایک آدمی اللہ کے کہنے پر حلال کام تو چھوڑ رہا ہے لیکن حرام پھر بھی نہیں چھوڑ رہا. اس سے بڑا کوئی بے وقوف ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی اللہ کے کہنے پر پانی پینا تو چھوڑ دیتا ہے، لیکن وہی آدمی اللہ کے کہنے پہ حرام کمانا نہیں چھوڑتا، دھوکہ دینا نہیں چھوڑتا، رشوت لینا، رشوت دینا نہیں چھوڑتا. ہمارے ہاں تو کلچر بن چکا ہے، پروسیجر کا بھی کام ہو، ایک پروسیجر کے تحت آپ جائیں وہ کام ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں، یار بس کام ہونا چاہیے، کچھ لے دو والا کام کر لو بس. رشوت لینا تو مزاج ہے، رشوت دینا بھی ہمارا کیا بن چکا ہے جی. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. حضور نے فرمایا رشوت دینے والا یا رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں. البتہ اتنی بات ہے کہ ایک آدمی ہے جو رشوت نہیں دینا چاہتا اور اس سے زبردستی لی جا رہی ہے، اس کا جائز کام ہی نہیں ہوگا اگر نہیں دے گا. تو فقہا نے ایسے آدمی کو معذور اور مجبور لکھا ہے کہ اگر اس سے زبردستی لے لی جائے تو پھر دینے والا گناہگار نہیں ہوگا، صرف لینے والا. لیکن ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم نے پروسیجر، ہم نے لائن میں نہیں لگنا، ہم نے فارم بھی فل نہیں کرنا. ہم چاہتے ہیں کوئی پروسیجر نہ ہو، کہیں جانا نہ پڑے، آنا نہ پڑے، بس مجھ سے پیسے جتنے مرضی لے لو، میرا کیا ہو جائے،
تو ایسا راشی رشوت دینے والا بھی جہنمی ہے اور رشوت لینے والا بھی۔ اب اللہ کے کہنے پر پینا چھوڑ دیا، کھانا چھوڑ دیا، لیکن یہ کام نہیں چھوڑ رہا، تو کتنے بڑے خسارے میں ہے، کتنے بڑے نقصان میں ہے۔ راستہ دے دیں حضرت کے لیے، توجہ میری طرف رکھیے گا۔ اسی طرح تیسرا کام کیا ہے؟ جائز نفسانی تقاضوں کو بھی روزے میں کیا کرنا؟ چھوڑ دینا۔ اب حلال طریقے سے پورے ہونے والے نفسانی تقاضوں کو روزے میں چھوڑنا، جو اللہ کے لیے یہ کام کر رہا ہے، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے وہ عین روزے کی حالت میں اپنی نگاہوں کو برا استعمال کرنے سے روکتا نہیں۔ یہ کیسی عجیب بات ہے بھئی، عین جائز نفسانی تقاضے کو تو ہم نے چھوڑ دیا، کس کے لیے؟ توجہ ادھر بھائی، کس کے لیے؟ لیکن حرام دیکھنے کو نہیں چھوڑا۔ پورا دن روزہ رکھ کے موبائل پہ پڑے ہوئے ہیں، تو کیسے افسوس کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کم من صائم لیس له من صیامہ الا الظمأ وکم من قائم لیس له من قیامہ الا السحر۔ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ اللہ ان کو روزوں کا بدلہ کچھ بھی نہیں دیتا، وہ صرف پیاسے ہی رہتے ہیں، اور بہت سارے تہجد گزار ایسے ہیں کہ اللہ ان کے جاگنے کا کوئی بھی نفع انہیں نہیں دیتا، وہ صرف جاگتے ہی رہتے ہیں۔ تو پہلا کام آج سے جو ہم نے مشق کرنی ہے وہ کیا ہے جی؟ حصول تقوی کا عزم، کہ آج سے ارادہ اور تہیہ کر لیں کہ رمضان آنے والا ہے 4-5 دن کے بعد، تو جو بھی میری زندگی میں گناہوں کے کام ہیں میں سب کو رمضان سے پہلے چھوڑ دوں گا، تاکہ میرے بھوکے رہنے کا ایک ایک لمحہ اللہ کی دربار میں قبول ہونے والا بن جائے، ایک ایک لمحہ قبول۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا، اللہ نظر رحمت فرماتے ہیں، جس کی بھوک کو اللہ پسند فرما لیں، اللہ اس پہ کیا فرماتے ہیں؟ اور یہ اللہ کا اصول ہے، جس پہ نظر رحمت ہو جائے اللہ پھر اسے کبھی عذاب نہیں دیتے۔ تو پہلا کام کیا کرنا ہے جی رمضان میں؟ حصول تقوی کا عزم۔ دوسرا کام، رمضان کی عظمت و برکت کا احساس دل میں پیدا کریں ابھی سے، کہ یہ بہت عظیم و شان مہینہ ہے، یہ مہینہ گزر گیا تو پھر نہیں ملنا۔ رمضان میں چھوڑا ہوا ایک روزہ، ساری زندگی اس کے مقابلے میں آپ روزے رکھتے رہیں، اس اجر کو حاصل نہیں کر سکتے جو اجر رمضان میں رکھنے والے روزے کا اللہ عطا فرما دے۔ ایسے ہی خواہ روزہ چھوڑ دیا، دوسری چیزوں کو مقدم کر لیا کہ میں ابھی فلاں کام میں مصروف ہوں، اچھا میں ابھی فلاں سفر پہ جا رہا ہوں، چھوڑ دو سفر، رمضان کے بعد کر لینا۔ اس جگہ میں نے جانا ہے، یہ کام کرنا ہے، چھوڑ دو وہ کام، رمضان کے بعد کر لینا۔ سفر، کام، مصروفیت، کاروبار، سب کچھ رمضان کے بعد نصیب ہوگا، لیکن رمضان گزر گیا تو کوئی اس بات کی ہمیں حتمی یقین نہیں ہے کہ اگلے سال بھی رمضان نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو اس رمضان کی عظمت کا احساس دل میں پیدا کریں۔ تنبیہ الغافلین کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک عیسائی آدمی تھا، رمضان کا مہینہ تھا، اس کا جوان بچہ رمضان کے مہینے میں چلتے پھرتے کچھ کھا رہا تھا، تو اس عیسائی نے اپنے جوان بچے کو کہا، بھئی تجھے شرم نہیں آتی؟ مسلمانوں کا رمضان ہے، مسلمان بھوکے ہیں روزے میں، اور تو کھا پی رہا ہے، کھانا پینا ہے تو گھر میں کھا پی، لوگ روزے میں تو کھا پی رہا ہے۔ بس اتنی سی بات آئی گئی ہو گئی، وہ عیسائی مر گیا۔ کسی مسلمان پڑوسی کو خواب میں ملا تو اس مسلمان پڑوسی نے دیکھا کہ جنت کے باغوں میں ہے، بہترین لباس میں ہے، بہترین چہرے کے ساتھ ہے۔ وہ حیران، اس نے کہا بھی تم تو عیسائی تھے، جنت کہاں سے آ گئی، یہ لباس کہاں سے آ گیا؟ تو اس نے کہا کہ رمضان کے احترام میں نے ایک دفعہ اپنے بچے کو تنبیہ کی تھی، اللہ نے اس کے صدقے مرتے وقت مجھے ایمان کی دولت نصیب کر کے سیدھا جنت میں پہنچا دیا۔ ساری زندگی کافر رہنے والا رمضان کی عظمت کا تھوڑا سا احساس کر لے، اللہ خاتمہ بالخیر عطا فرما کے جنت عطا فرما دیتے ہیں۔
تو تو اور میں اگر رمضان کی قدر بھی کریں اور اس میں روزے بھی رکھیں تو کیا خیال ہے اللہ ہم پہ رحمت فرمائیں گے کہ نہیں فرمائیں گے؟ جی دوسرا کام کرنا ہے، رمضان کی عظمت کا احساس دل میں پیدا کرنا ہے۔ تیسرا کام آپ یہ کر لیں کہ وقت کی منصوبہ بندی ابھی سے فرما لیں جی، اپنے وقت کی منصوبہ بندی۔ لاہوریوں کی تو ویسے ہی بڑی عجیب عادت ہے، رات کو دیر تک جاگنا، صبح کو دیر تک سونا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میری امت کے صبح کے وقت میں برکت رکھی ہے، اور اس برکت کے وقت میں آدھے سے زیادہ لاہور سویا ہوا ہوتا ہے۔ جس وقت میں حضور نے فرمایا اللہ نے برکت رکھی ہے، آپ کا آدھے سے زیادہ دکانیں بند ہیں، بلکہ ساری ہر چیز بند۔ تو جب رات کو 12-1 بجے آپ سوئیں گے اور 12 بجے تک آپ کھانے کھائیں گے، آپ افطار کی دعوتیں کریں گے، تو سحری کہاں سے کھائیں گے؟ سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق سحری کا ہے، اور اللہ رب العزت نے حضور نے فرمایا سحری کے ہر نوالے میں برکت رکھی ہے۔ مغرب کے بعد کھانا کھانے کا اہتمام، اور پھر تراویح کے بعد سونے کا اہتمام، سحری میں جلدی جاگ کے تہجد کی نماز میں کھڑے ہونے کا اہتمام، اس کی مشق ابھی سے شروع کر دیتا، جلدی سونا اور تہجد میں جاگنا، تاکہ سحری میں جاگنا کیا ہو جائے جی؟ آسان ہو جائے۔ تو وقت کی منصوبہ بندی فرما لیں جی، ابھی سے فرما لیں، یہ رمضان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کے لیے خالی کریں۔ اشراق، چاشت، اوابین، تہجد کے ساتھ یہ 3 نمازیں یہ ضرور پڑھیں، کوئی وقت نہیں لگتا، مغرب کے بعد کی 6 رکعتیں اوابین کی، تاکہ رمضان میں یہ نمازیں پڑھنا ہمارے لیے کیا ہو جائے جی؟ آسان ہو جائے۔ چوتھی چیز جس کا اہتمام کرنا ہے، رمضان کے مہینے میں ویسے تو ساری زندگی رزق حلال کا اہتمام کریں، لیکن اگر کوئی بینک کا ملازم ہے، کسی کی آمدنی ایسی ہے، تو رمضان کے مہینے میں رزق حلال کا اہتمام۔ اگر حلق سے نوالا حرام کا اترا ہے تو سارا دن بھوکے رہ جاؤ، سارا دن پیاسے رہ جاؤ، اللہ رب العزت کو آپ کی بھوک اور پیاس نہیں چاہیے۔ ابھی سے اہتمام فرما لیں کہ رمضان میں رزق حرام کا ایک نوالا بھی منہ میں نہیں جائے۔ کام کر رہا ہوں، ملازمت کر رہا ہوں، دیانتداری سے کروں گا، حلال تنخواہ بنا کے لے کر اپنے گھر والوں کو اور خود کھاؤں گا، اس کا اہتمام کریں جی۔ کتنی باتیں ہو گئی جی؟ 4 باتیں۔ 5ویں بات، اپنے گھروں سے خرافات کو نکالنے کا اہتمام کریں جی۔ خرافات سے مراد گھروں کے اندر کیبل ہے جی، ایسے آلات ہیں کہ جو آلات معصیت پہ مبنی ہیں، جو آلات معصیت اور گناہوں پہ کیا ہیں جی؟ مبنی ہے، ایسے خرافات کو گھروں سے نکالنے کا کیا کیا جائے؟ اہتمام کیا جائے۔ توجہ ادھر رکھیں بھائی، وہ ہوتا رہے گا۔ تو خرافات کو ابھی سے گھروں سے نکال دیں، ویسے تو ہونے نہیں چاہیے۔ گندے رسالے ہیں، رومانوی ناول ہیں، کہانیاں ہیں، نکال پھینکیں گھروں سے باہر۔ اور سب سے بڑی خرافات تو موبائل فون ہے، اس کے اندر جو چیزیں آپ کو غفلت میں مبتلا کرتی ہیں، میری مانے تو 1 مہینے کے لیے وہ چیزیں موبائل سے بھی نکال دیں۔ کیوں جی؟ نکل سکتی ہیں کہ نہیں نکل سکتی؟ 1 مہینے کے لیے نکال دو۔ آپ سوشل آدمی ہیں، آپ کے سوشل رابطے ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کے یار ہیں، آپ ایک میسیج ان کو کر دیں، بھئی رمضان کا مہینہ ہے، میں رمضان کے بعد تم سے ملوں گا۔ تھوڑا 1 مہینہ اس لعنت سے خود کو نکال کے اللہ کو دے کے دیکھیں، انشاءاللہ یہ لعنت پھر گلے پڑے گی ہی نہیں۔ تو 1 مہینے کے لیے تمام خرافات اپنے گھروں سے نکالنے کا کیا کیا جائے جی؟ اور ابھی سے کر لیں، 3-4 دن بعد تو رمضان آنا ہے، تاکہ رمضان کی مکمل برکتیں اللہ ہمیں کیا فرما دے؟ عطا فرما دے۔ نمبر 6 پہ جو کام کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ گھریلو اخراجات کا تعین اور ان کی حد بندی۔ گھریلو اخراجات جو آپ کے ہونے ہر مہینے ہوتے ہوں گے، ان کا تعین کر لیں کہ کیا کیا چیزیں ہم اضافی ہر مہینے کرتے ہیں، ان کی حد بندی کر لیں رمضان کے مہینے میں۔ کیوں؟ تاکہ جو پیسہ بچے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر سکیں۔ جو پیسہ بچے اسے اللہ کے راستے میں ضروری نہیں جو صاحب نصاب ہیں وہ تو زکوٰۃ ادا کریں جی، اور زکوٰۃ ضروری نہیں رمضان میں ادا کی جائے، وہ تو سال جب پورا ہو تب ادا کی جاتی ہے،
یہ الگ بات ہے کہ لوگوں کے ذہن میں ہے جناب رمضان میں دیں گے تو ثواب زیادہ ہوگا، لیکن زکوٰۃ کا فلسفہ یہ نہیں ہے کہ رمضان میں دی جائے، رمضان میں تو ویسے ہی سخاوت کا مظاہرہ کیا جائے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرمایا کرتے تھے کہ حضور ویسے پورا سال سخاوت کا اظہار فرماتے، پورا سال سخاوت کا، لیکن جب رمضان آتا تو حضور کی سخاوت ایسی بڑھ جاتی کہ تیز ہواؤں سے بھی زیادہ حضور سخی ہو جاتے تھے۔ تو کوئی غریب ہے یا امیر ہے، اپنے اخراجات کی تحدید کرے، ان کا تعین کرے، جتنا ہو سکے رمضان میں کسی ایک مستحق گھرانے کو بھی اگر آپ راشن دے سکتے ہیں، اس کو رمضان میں خرچہ دے سکتے ہیں تو ضرور دیجیے۔ اور آج کل تو ویسے ہی مہنگائی کا دور ہے، لوگوں کے لیے گھی خریدنا مشکل ہے، چینی خریدنا مشکل ہے، پورا دن جو رکشہ چلانے والا ہے وہ 2 وقت کا پورا کھانا بچوں کو نہیں کھلا سکتا جی۔ تو لوگوں کی مدد کرنا، اپنے اخراجات کی حد بندی کرنا، اور رمضان میں زیادہ سے زیادہ انفاق فی سبیل اللہ کا اہتمام کرنا، اس کا اہتمام کرنا ہے جی۔ 6 باتیں ہو گئیں، 7ویں بات سنیے جی۔ جو کاروباری حضرات ہیں، یہ بہت بڑی خرافات میں سے بری بات ہے کہ رمضان سے پہلے ذخیرہ اندوزی کر لی جاتی ہے، چیزوں کو چھپا لیا جاتا ہے کہ کب بیچیں گے، رمضان میں بیچیں گے۔ آپ ذخیرہ اندوزی کر کے رمضان میں صدقے دیں، ہے جی، رمضان میں آپ اللہ کے راستے میں جو مرضی خرچ کریں ذخیرہ اندوزی کے مال سے، اللہ کو ایسے کسی مال کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا اہتمام کریں جی، ذخیرہ اندوزی سے خود کو بچائیں۔ اگلی بات، رمضان میں جو زکوٰۃ ہے یہ صدقات نافلہ ہیں، جو زکوٰۃ ہے یا صدقہ، وہ کوشش کریں کہ ان افراد تک پہنچیں جنہیں اللہ رب العزت نے متعفف کہا، لا یسألون الناس الحافا، جو لوگوں سے چمٹ کے مانگتے، سفید پوش لوگ جو ہیں تو مستحق ہیں، مستحق۔ موبائل فون بند کر دیں، فون کی بات کرنی ہے تو باہر تشریف لے جائیں، آپ خود توجہ دیا کریں جی ان باتوں پہ۔ اللہ ہدایت دینے والا ہے، اللہ کرم فرمائے ہمارے حالات پہ، یہ تو ہمارے حالات ہیں۔ توجہ بھائی، کیا عرض کر رہا تھا، بات کی لے ہی ختم ہوگی، کیا بات کر رہا تھا جی میں؟ سفید پوش لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا، کس کے ساتھ تعاون کرنا جی؟ سفید پوش افراد کے ساتھ تعاون کرنا۔ اگلی بات سماعت فرمائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث سنیے، حضور ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی کتب لہ براءتان، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق۔ حضور نے فرمایا جو آدمی 40 دن اس طرح نماز پڑھے، 40 دن اس طرح نماز پڑھے کہ تکبیر اولی کا اہتمام ہو جائے، کس کا اہتمام ہو جائے جی؟ اللہ تعالیٰ اس کو 2 پروانے عطا فرماتے ہیں۔ 40 دن تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرنے والے کو اللہ 2 پروانے عطا فرماتے ہیں۔ پہلا، براءۃ من النار، اللہ اسے جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتے ہیں، اور دوسرا براءۃ من النفاق، اللہ اسے منافقت سے آزادی کا بھی پروانہ عطا فرما دیتے ہیں، اور منافق بھی نہیں رہتا، جہنمی بھی، یعنی صاف صاف ضمانت ہے کہ خاتمہ کیا ہوگا؟ بالخیر ہوگا۔ تو رمضان کے 5 دن ابھی باقی ہیں، آج سے اہتمام کر لیں، اور عید بھی اس میں شامل ہے، عید کے بعد بھی 40 دن بنتے ہیں، تہیا کر لیں، گاڑی نکلتی ہے نکل جائے، گاہک بھاگتا ہے بھاگ جائے، ہے جی، جنازہ رہتا ہے رہ جائے، کوئی ناراض ہوتا ہے ہو جائے، میں مسجد سے جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ اپنی نہیں چھوڑوں گا، اس کا اہتمام اگر رمضان کی برکتیں لینی ہیں تو یہ بات ہوگی جی۔ 10ویں اور آخری بات ہے کہ رمضان کے اندر جو آپ نے خریداری کرنی ہے، عید کی شاپنگ بھی آپ کرتے ہیں، بچوں کے کپڑے بھی ہم نے لینے ہوتے ہیں، تو ابھی 3-4 دن پڑے ہیں، رمضان کی خریداری رمضان سے پہلے کر لیں جی۔ رمضان کی خریداری دنیاوی فائدہ بھی ہے، چیزیں سستی مل جائیں گی، اور اخروی فائدہ بھی ہے کہ رمضان میں بازاروں کے چکروں کی نحوست سے ہم بچ جائیں گے۔ اور ابھی سے کر لیجئے۔
بڑے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آخری عشرہ ہوتا ہے جس میں اعتکاف مسنون ہے. جس میں کیا مسنون ہے جی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اعتکاف کیا ہے. اور بستر لے کے مسجد میں آ جانا. اس مسجد تقویٰ میں بھی اہتمام ہوتا ہے. انشاءاللہ آگے بات چلائیں گے، جو نظم حضرات بنائیں گے میں آپ کو آگاہ کر دوں گا اس سے انشاءاللہ. تو اعتکاف کے دنوں میں ہمارے کیا شروع ہو جاتے ہیں؟ بازار کے چکر شروع ہو جاتے ہیں. تو خدا را جو بازار کے چکر لگانے ابھی لگا لیجئے. 4 دن بعد وہ مہینہ آنے والا ہے جس مہینے کے بارے میں مجدد الافسانی فرمایا کرتے تھے کہ جیسے ہی شعبان کا سورج غروب ہوتا ہے آسمان پر اللہ کی رحمت کا سورج طلوع ہو جاتا ہے. اور اللہ رب العزت ہر دن سورج غروب ہوتے ہی آسمان دنیا پر اپنی رحمت کو جلوہ افروز فرما دیتے ہیں. اور یہ اعلان فرماتے رہتے ہیں ہر رات. اللہ یہ اعلان فرماتے ہیں حل من مستغفر فاغفر لہ حل من مسترزق فارزق لہ. کوئی بخشش مانگنے والا آئے میرے در پہ میں اسے گناہوں کو معاف کر دوں. کوئی روزی کا طلبگار آئے مجھ سے روزی مانگے تو میں اس کو روزی کے خزانے عطا کر دوں. یہ ہر رات اعلان ہوتا ہے. اور علماء نے یہ لکھا ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے نا جی، کتنے بھائی تھے؟ انہوں نے جو غلطی کی اللہ نے وہ معاف فرما دی. کیوں؟ کیونکہ یوسف نے خود معاف کر دیا تھا. قصور جو یوسف کا تھا، حق تلفی یوسف کی تھی. جب حضرت یوسف علیہ السلام نے معاف کر دیا تو اللہ نے بھی کیا کر دیا؟ جس طرح اکیلے یوسف کی وجہ سے اللہ نے 11 بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، اسی طرح اللہ اکیلے رمضان کی برکت سے 11 مہینوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو بھائیو، رمضان کا مہینہ جلوہ فگن ہونے والا ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس ماہ مبارک کو پورے حقوق کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. پورے حقوق کے ساتھ، آمین بلند آواز سے. اور آخری بات یہ کر دوں کہ تراویح کا اہتمام، اس میں کیا ہے جی؟ صلاۃ التراویح. میں نے پہلے بھی عرض کیا آپ سے، اب جیسے رمضان آئے گا تو یہ عجیب، یہ بھی فرقہ واریت کی ایک قسم ہے حضرت، کہ ایسے مہینوں پہ یہ باتیں نکل آتی ہیں. اب رمضان آئے گا تو شروع ہو جائیں گے میسج کرنا ہے جی 20 رکعت تراویح کی کوئی دلیل بتا دیں. کمال ہے. تو رمضان میں سجدے کرنے کی دلیلیں پوچھتا ہے. تو 20 پڑھ امام کے پیچھے اور 40 پڑھ گھر جا کے. اللہ رب العزت نے تو فرمایا کہ میرے قرب کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ جب تو اپنی اس جبین اور پیشانی کو زمین پہ میری رضا کے لیے رکھتا ہے تو پیشانی تو تیری جبین پہ ہوتی ہے، لیکن میں تیرے جسد خاکی کو عرش معلیٰ پہ بلا دیتا ہوں. تو سجدہ کرتا جا، میرے قرب کے منازل کو پاتا جا. اور ہم سجدے کرنے کی مقداروں میں دلیلیں پوچھتے ہیں. اس کی دلیل بتا دو، اس کی بتا دو، اور تھوڑی سی تراویحیں پڑھ کے بھاگ جانا. خدا را یہ رمضان بار بار نہیں آئے گا جی. تو ان باتوں کو بھی چھوڑیں جی. زیادہ سے زیادہ عبادات کا اہتمام، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام. جیسے میں نے پچھلے جمعہ آپ سے عرض کیا تھا کہ ارادہ اور عزم مصمم کر لیں کہ کم از کم مقدار بتا رہا ہوں، 10 دن میں ایک ختم کرنا ہے قرآن کا انشاءاللہ. ارادہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلسلت فیہ شیاطین. رمضان میں اللہ شیطانوں کو کیا کرتے ہیں؟ باندھ دیتے. شیطان نہیں ہوگا آپ کو ورگلانے کے لیے. ہاں پھر بھی آپ بہک جاتے ہیں تو سمجھ لیجئے ہمارے اپنے اندر شیطان ہے جو ہمیں بہکا رہا ہے. یہ نفس امارہ ہمارا شیطان بن چکا ہے جو ہمیں ورگلا رہا ہے. شیطان تو بندہ پڑا ہے. تو تراویح کا اہتمام، تلاوت کا، اور نیک مجالس کا اہتمام. مساجد میں مجالس ذکر ہوتی ہیں. ہماری مسجد تقویٰ میں ہر اتوار کو مجلس ذکر کا اہتمام ہوتا ہے. کب ہوتی ہے جی؟ مغرب کے بعد نا جی. مغرب کے بعد ہر اتوار اس مسجد تقویٰ کی 4 مجالس میں شرکت کو یقینی بنائے. رمضان میں بیان بھی ہوتا ہے، مجلس ذکر بھی ہوتی ہے. جمعہ کی نماز کے بعد مجلس ذکر ہوتی ہے اور بڑے مختصر سے دہرانے کے لیے ہوتی ہے. اس مجلس ذکر میں شرکت کا اہتمام. جہاں پہ درس قرآن شروع ہو وہاں درس قرآن سنیں. اپنی مسجد میں درس حدیث ہو درس حدیث سنیں. جہاں پہ بھی رمضان میں نیکی ملتی ہے یہ 1 مہینہ پورے اہتمام سے گزار لیں. اللہ رب العزت 12 مہینے اپنی عافیت اور رحمت کے سائے میں رکھیں گے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سنتیں پڑھیے، سنتوں کے بعد جماعت ہوگی انشاءاللہ.